نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءه على المغمى علیہ. سب کا مطلب انڈیلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوءه اپنے وضو کا پانی على المغمى علیہ بے ہوش شخص پر. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن محمد ابن المنکدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے وانا مریض اور میں بیمار تھا. لا عاقل کچھ سمجھ نہ رہا تھا یعنی بے ہوش سا تھا. فتودع تو آپ نے وضو کیا وصب علی من وضوئه اور مجھ پر اپنے وضو کا پانی ڈالا. فاقلت تو مجھے ہوش آ گیا. فقلت میں نے کہا یا رسول اللہ لمن المیراث. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراث کس کے لیے ہے؟ انما یرثنی کلالہ کیونکہ میرے وارث کلالہ ہیں اور باپ اور بچوں کے علاوہ وارث کلالہ کہلاتا ہے. یعنی والد بمانا پیرنٹس اور ولد بمانا چلڈرن کہ میرے ماں باپ اور بچے نہیں ہیں میرے ان کے علاوہ وارث ہیں تو میراث کس کو ملے گی؟ فنزلت آیت الفرائض تو فرائض کی آیت یعنی وراثت کی تقسیم کے متعلق آیت نازل ہو گئی. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے خاص طور پر کلالہ کے بارے میں کہ جس شخص کی اپنی اولاد یا اپنے پیرنٹس نہ ہو اس کی میراث کس کو جائے گی. اس کا آگے ذکر آئے گا. باب الغسل والوضوء فی المخدب. غسل اور وضو لگن میں. مخدب کہتے ہیں لگن. والقدح پیالہ والخشب لکڑی کا برتن والحجارت پتھر کا برتن. یعنی اگر چینی کا پیالہ ہو یا پتھر کی کوئی چیز ہو یا لکڑی کی ہو یا کسی اور چیز کی تو کیا ان سب میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کچھ منع تو نہیں. حدثنا عبداللہ ابن منیر سمع عبداللہ ابن بکر قال حدثنا حمید عن انس قال حضرت الصلاۃ نماز کا وقت آ گیا. فقام تو کھڑا ہو گیا من کانا جو کوئی تھا قریب الداری اپنے گھر کے قریب الی اہلی اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا. یعنی نماز کا وقت آیا تو سب صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور جا کے وضو کرنے لگے. وہ بقیہ قومن اور کچھ لوگ بچ گئے یعنی ان کے گھر دور ہوں گے کسی اور شہر کے ہوں گے یا قریب گھر نہیں ہوگا تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ نماز کے لیے گھروں پہ جا کے وضو کرے. تو قریب کے گھروں والے تو گھر چلے گئے اور کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہے. فأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخدب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پتھر کی لگن لائی گئی یعنی پتھر کا برتن. مخدب جو ہوتا ہے خاص طور پر کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی اس لیے بات بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات جن برتنوں میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں انہی میں پانی بھر لیا جاتا ہے اور پھر اس سے وضو کیا جاتا ہے تو کپڑے تو ظاہر میلے بھی ہوتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ مثلا ناپاک بھی ہوتے ہیں جیسے بچوں کے کپڑے تو ان کو اگر پاک کر لیا جائے اور پھر اس میں پانی بھر کے رکھ دیا جائے تو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے. تو یہاں آپ کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا فیہ ماء جس میں پانی تھا. فصغر المخدب تو وہ مخدب کم پڑ گئی چھوٹی پڑ گئی یعنی وہ پانی کا برتن چھوٹا ہو گیا. ان یبسط فیہ کفہ کہ اس میں آپ کا ہاتھ ڈالا جائے یعنی اتنا نہیں تھا کہ جس میں آپ کا ہاتھ پھیل جائے اتنا چھوٹا برتن تھا وہ پتھر کا. فتودع القوم کلہم لیکن اس کے باوجود یعنی اتنا چھوٹا برتن کہ آپ کا پورا ہاتھ بھی اس میں پھیل کے نہیں آتا تھا پھر بھی سب لوگوں نے وضو کر لیا. قلنا کم کنتم ہم نے پوچھا کتنے تھے تم؟ قال 80 وزیادہ 80 سے زیادہ. یہ حدیث اس حدیث سے ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں ہاتھ رکھے رکھا جب تک کہ سب نے وضو کر لیا اور حضرت انس کہتے ہیں کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا. یہ معجزہ ہے آپ کا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بقدح فیہ ماء فغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا اس میں ہاتھ دھوئے منہ دھویا اور اس میں کلی کی. یہ پیچھے بھی شاید ذکر ہو چکا ہے. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمہ قال حدثنا عمرو بن یحیی عن ابیہ عن عبد اللہ بن زید قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نکالا آپ کے لیے ایک برتن جو پیتل کا تھا اس میں پانی ڈال کے دیا آپ کو. یعنی مہمان گئے ہوں گے آپ کے پاس جیسے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں عام برتن استعمال ہوتے ہیں جب کوئی مہمان آتا ہے تو خاص برتن نکال کے لایا جاتا ہے. تو یہاں بھی کہتے ہیں اخرجنا ہم نکال لائے. کیا نکال لائے؟ تورن من صفرن زرد رنگ کا برتن یعنی پیتل یا تانبے وغیرہ کا ہوگا. اور اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں امام بخاری کہ دھات کے برتنوں میں بھی وضو کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ فتودع وضو کیا. فغسل وجہہ ثلاثا 3 مرتبہ چہرہ دھویا. ویدیہ اور ہاتھوں کو مرتين 2 مرتبہ. ومسح برأسہ اور اپنے سر کو مسح کیا. فاقبل به
وادبر سامنے کی طرف سے، پچھلی طرف سے، وغسل رجلیہ اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھاری ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بیماری کی وجہ سے مراد ہے، واشتد به وجعه، اور شدید ہو گئی آپ کی تکلیف، وجع درد کو کہتے ہیں، یہ مرض الموت کی طرف اشارہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر سر درد ہوتا ہے، یعنی بہت شدید درد تھا. استأذن ازواجہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اپنی ازواج مطہرات سے، فی اس بارے میں، ان یمرض فی بیتی، کہ تیمارداری کی جائے آپ کی میرے گھر میں، یعنی باہر کبھی اس گھر میں جا رہے ہیں کبھی اس گھر میں، تو سب ازواج مطہرات کی اجازت سے آپ نے حضرت عائشہ کے گھر رہنے کا فیصلہ فرمایا. فأذن لہ، اذن جمع کا صیغہ ہے، ان سب عورتوں نے اجازت دے دی، یعنی ازواج مطہرات نے، لہو آپ کو. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بین رجلین، 2 آدمیوں کے درمیان، تخط رجلاہ فی الارض، گھسیٹ گھسیٹ کے اپنے قدم رکھ رہے تھے. تخط خط، خط لکیر کو کہتے ہیں نا، یعنی کھینچ کھینچ کے پاؤں رکھ رہے تھے، یعنی بیمار جو تھے تو بمشکل چل رہے تھے، اور 2 لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چل رہے تھے. بین عباس و رجل آخر، حضرت عباس کے درمیان اور ایک اور آدمی کے درمیان، اور یہ حضرت علی ہیں. حضرت عائشہ ان کا نام نہیں لے رہی. قال عبید اللہ، حضرت عبید اللہ کہتے ہیں، فاخبرت عبد اللہ ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس کو خبر دی. فقال اتدری من الرجل الاخر، تو انہوں نے کہا کیا تمہیں پتہ یہ دوسرا آدمی کون تھا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال هو علی، کہا وہ حضرت علی ہیں. اس سے آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی انسان تھے، اور انسانوں کے درمیان چھوٹی موٹی باتیں جو ہوتی رہتی ہیں ان کا اظہار بھی کرتے تھے. وکانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتی ہیں حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا، بعد ما دخل بیتہ، اس کے بعد کہ وہ اپنے گھر میں آ گئے. اپنے گھر سے مراد یہاں حضرت عائشہ کا گھر ہے. واشتد وجعہ، اور آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی. حریقوا علیہ، انڈیلو مجھ پر، من 7 قرب، 7 مشکیں، مشک ہوتا نا لیدر بیگ جسے پانی رکھا جاتا ہے، لم تحلل، جو کھولی نہیں گئی، یعنی بالکل پاکیزہ ہوں، بھری ہوئی ہوں، نہیں کھولے گئے. اوقیتہن، ان کے دھاگے، یعنی ان کے منہ بند ہوں. مکمل مشکیں 7 مجھ پہ ڈالو. لعلی اعہد الی الناس، شاید کہ میں وصیت کر سکوں لوگوں کو، یعنی ان کو خطاب کر سکوں. واجلس فی مخدب، تو نہلانے کے لیے آپ کو کس میں بٹھایا گیا؟ مخدب میں، یعنی پتھر کے ایک ٹب میں. لحفصہ، یہ حضرت حفصہ کا تھا. اب امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عورت کے برتن میں، یا وہ جگہ جہاں عورت نہاتی ہو گھر میں، اس میں مرد بھی نہا سکتا ہے. یہ حضرت حفصہ کا برتن تھا، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں. ثم تفقنا نصب علیہ تلک القربہ، پھر ہم آپ پر پانی بہاتے گئے، یا بہانا شروع کر دیا. تفق یخصفان، قرآن پاک میں بھی آتا نا، حتی تفق یشیر الینا، یہاں تک کہ آپ نے ہمیں اشارہ کیا، ان قد فعلتن، کہ تم اپنا کام کر چکی، یعنی اور نہ ڈالو. ثم خرج الی الناس، پھر آپ کا بخار کچھ کم ہوا تو لوگوں کی طرف گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بخار میں ٹھنڈے پانی سے نہانا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ طب نبی کا ایک حصہ ہے، اور جو طبیب اس کا انکار کرے وہ جاہل ہے. اور اب تو شاید مانتے بھی ہیں کہ بخار میں سر دھو دیں یا نہلا دیں، جبکہ کچھ عرصہ پہلے اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی. باب الوضوء من الطور، طور سے وضو کرنا، یعنی تشت سے، یعنی کھلے منہ کے برتن سے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن ابيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، کہ میرے چچا وضو میں کثرت سے پانی بہاتے تھے. یکثر کثرت سے کرتے تھے، یعنی زیادہ پانی بہاتے تھے. قال لعبداللہ بن زید، اس نے کہا عبداللہ بن زید سے، اخبرنی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، تم مجھے بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے. اب میں یہ صرف حدیث کی ریڈنگ کروں گی کیونکہ حدیث گزر چکی ہے. فدعا بطور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يده في الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة ثم ادخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم اخذ بيده ماء فمسح به رأسه فادبر به واقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دعا بإناء من ماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگوایا. فأتي بقدح،
تو ایک پیالہ لایا گیا رحراحن کھلے منہ والا، فیہ شیء من ماء اس میں کچھ پانی تھا، فوضعا تو رکھ دی اصابعہ فیہ اپنی انگلیاں اس کے اندر. قال انس حضرت انس کہتے ہیں فجعلت انظر تو میں دیکھ رہا تھا الی الماء طرف پانی کی، ینبع اگ رہا ہے یا پھوٹ رہا ہے، من بین اصابعہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے، یعنی ان انگلیوں کے اندر سے بہہ کے نکل رہا ہے. قال انس حضرت انس کہتے ہیں فحذرت من تودع تو میں نے اندازہ کیا کہ کتنے ہیں جنہوں نے وضو کیا، تو وہ کیا تھے، ما بین 70 الی 80 70 اور 80 کے درمیان تھے. اب اس میں یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے جیسے یہ آتی کہ اس میں 80 لوگ تھے، تو یہ چونکہ اندازہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روایت بالمعنی بھی جائز ہے. باب الوضوء بالمد، مد کے ساتھ وضو کرنا. یہ مد کیا ہوتا ہے؟ مد جو ہے ایک برتن ہوتا ہے جس کی لمبائی 9.2 سینٹی میٹر ہوتی ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت انسا یقول کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، او کان یغتسل یا یغسل یا یغتسل بھی ہے، بالساع ساع کے ساتھ، الی 5 امداد 5 مد تک، وَيَتَوَدَّأُ بِالْمُدِّ اور 1 مد سے وضو کر لیتے تھے. یہ گویا کم مقدار ہے، یعنی پتہ کیا چلتا ہے کہ 1 مد پانی سے کم میں وضو نہیں کرنا چاہیے، اور غسل 1 سا پانی سے کم میں نہیں ہونا چاہیے. 1 سا جو ہے اس میں 4 مد آتے ہیں، اور 1 مد 1 رتل اور تہائی رتل کا ہے، اور 1 سا ہمارے ملک میں 2.25 سیر کا ہوتا ہے. یعنی کم از کم پانی جس میں نہانا چاہیے 2.25 سیر ہونا چاہیے، اور مد جو ہے آدھ سیر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی آدھ سیر ½ کلو پانی جیسے ہے اس سے کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے، اور اسی طرح نہانے کے لیے کم از کم 2.25 سیر. باب المسح علی الخفین، موزوں پہ مسح کرنے کا بیان. یعنی اگر کوئی شخص جیسے سردیاں ہیں وضو کر کے جرابیں پہن لیتا ہے یا چمڑے کے موزے پہن لیتا ہے، تو کیا دوبارہ وضو کرتے وقت پھر پاؤں دھوئے گا یا مسح ہی کافی ہے؟ حدثنا اصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا. وان عبد الله بن عمر سأل عمر، اور عبداللہ بن عمر حضرت عمر سے پوچھتے ہیں ان ذالک اس کے بارے میں، فقال نعم تو کہتے ہیں جی ہاں. اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا تسأل غیرہ، اور عمر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب سعد تجھ سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے بتا دیں، سعد بن ابی وقاص ہیں یہ، فلا تسأل غیرہ تو کسی اور سے مت پوچھا کرو، اس کی تصدیق نہ کیا کرو، یعنی مجھ سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تمہیں. اس سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو ایک دوسرے پر کس قدر اعتماد تھا. وقال موسیٰ بن عقبہ، موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں اخبرنی ابو النضر، مجھے ابو النضر نے بیان کیا، ان ابا سلمہ تھا کہ ابو سلمہ اخبرہ انہوں نے بیان کیا اس کو، ان سعدا حدثہ کہ سعد نے بیان کیا اس سے. فقال عمر لعبداللہ نحوہ، حضرت عمر نے عبداللہ سے ایسا ہی کہا. موضوع پہ جو مسح کرنا ہے 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، یعنی قرآن میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے، حدیث میں وضو کی حالت میں پہنے ہوئے جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت ملتی ہے، اور یہ روایت 1 نہیں 2 نہیں 70 کے قریب صحابہ کرام، یعنی تواتر کے درجے پہ پہنچتی ہے بات، یعنی اس کی اجازت ہے. اب اس میں یہ اختلافات ضرور آئے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ اتنا موٹا ہو، کسی نے اور کچھ موٹائی بتائی، اور کسی نے کہا نہیں اس میں علت جو ہے وہ مشقت سے بچانا ہے، تو کسی بھی قسم کی جراب ہو اس پہ ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جراب پھر وہ ہو کہ جس کا سبب سردی سے بچانا ہو، نہ کہ صرف خوبصورتی کے لیے پہنی ہوئی جراب، یعنی ایک نیٹ سا ہو، تو اس پہ تو بہرحال مسح نہیں ہو سکتا. لیکن جو جراب کی اس میں آتی ہو، وہ بہت موٹی ہو، پتلی اون کی ہو، یا سنتھیٹک ہو یا کاٹن کی ہو، اس پہ مسح ہو سکتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک رعایت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے یہ بات پسند ہے کہ اس کے فرائض کو انسان لے اور ان پر عمل کرے، اسی طرح یعنی ایسا ہی یہ پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی انسان لے. یعنی جو دین میں رخصت یا سہولت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس سے فائدہ اٹھانا بھی ثواب کا کام ہے، کیونکہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، پابندی بھی اس کی طرف سے ہے، آسانی بھی اسی کی طرف سے ہے. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته، کہ وہ قضاء حاجت کے لیے نکلے، فاتبعه المغیرہ تو پیچھا کیا وہ ان کا مغیرہ نے، بإداوة فيها ماء پانی کا ڈول لے کر،
یعنی آپ کے لیے پانی لے کر گئے. فصب علیہ حین فرغ من حاجتہ، جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو ان پہ پانی ڈالا یعنی وضو کروایا. فتوضأ ومسح علی الخفین، تو انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پہ مسح کر لیا. یہ حدیث لانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی رفع حاجت بھی کر لے اور پاؤں پہ موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس سے دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، مسح بھی کافی ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن جعفر بن عمرو بن امیہ الضمری ان اباہ اخبرہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پہ مسح کرتے تھے، انہوں نے خود دیکھا. وتابعه حرب بن شداد، اور حرب بن شداد نے اس حدیث کی مطابقت کی ہے. وابان ان یحیی، اور ابان نے بھی اس کو یحییٰ سے روایت کیا، یعنی ابو سلمہ کے ساتھ اور بھی ہیں. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا الاوزاعی، اوزاعی جو ہیں یہ شام کے فقیہ ہیں. ان یحییٰ ان ابی سلمہ ان جعفر بن عمرو ان ابیہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے علی امامتہ و خفیہ، اپنی پگڑی پر، امامہ پر اور اپنے موزوں پر. تابعہ معمر ان یحییٰ ان ابی سلمہ ان عمرو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، لیکن بازوؤں کے اوپر مسح نہیں کیا آپ نے. تو اس میں یہ نہیں کہ اگر پاؤں پہ کر سکتے ہیں تو بازو پہ کیوں نہیں، کہ ہم بہت تنگ قسم کی آستینیں پہن لیں تو اتارنا مشکل ہے، تو چونکہ پاؤں پہ کیا گیا جرابوں پہ، تو اس لیے یہاں بھی نہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ تک پر کیا ہے، سر کا مسح کی بجائے امامہ کے اوپر سے کیا ہے اور پاؤں کا کیا ہے، لیکن بازوؤں کا ثبوت نہیں، اس لیے کیوں کا بھی کوئی جواب نہیں. باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہرتان، کہ کوئی شخص داخل کرے اپنے دونوں پاؤں یعنی جرابوں میں جبکہ وہ دونوں پاک ہوں، یعنی اگر پاؤں پاک ہیں تو جرابیں پہنی جا سکتی ہیں اور پھر ان پہ مسح ہوگا، ناپاکی میں پہنی ہوئی جرابوں پر نہیں ہوگا، وضو کی حالت ہونا ضروری ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر عن عروۃ بن المغیرہ عن ابیہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. فاہویت، تو میں جھکا، لانزع خفیہ، کہ میں آپ کی جرابیں اتاروں، یعنی میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا. فقال، تو آپ نے فرمایا داہما، ان کو چھوڑ دو، فانی ادخلتہما طاہرتین، کہ میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے. فمسح علیہما، تو آپ نے اتروانے کی بجائے ان پہ مسح فرمایا. باب من لم یتوضأ من لحم الشاة والسویق، باب کہ وضو نہ کرے بکری کا گوشت کھا کے اور ستو کھا کے، یعنی اگر انسان کوئی کھانا کھاتا ہے اور اس میں گوشت کھا لیا تو اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، اسی طرح ستو کھا کے بھی نہیں، لیکن اونٹ کے گوشت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے بعد وضو فرمایا. وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضی اللہ عنہم فَلَمْ يَتَوَضَّؤْا، ان تینوں صحابہ نے یہ چیزیں کھائیں اور وضو نہیں کیا. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل، آپ نے تناول فرمائی، کتف شاۃ، بکری کا شانہ، یعنی بکری کا شانہ کھایا. ثم صلی، پھر نماز پڑھی، ولم یتوضأ، اور وضو نہیں کیا. حدثني یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث عن عقیل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن امیہ ان اباہ عمرو اخبرہ انه رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، عمرو بن امیہ نے، کس حال میں، یحتز من کتف شاۃ، کہ کاٹ رہے تھے چھری سے بکری کا شانہ. فدعی الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے بلایا گیا. فالقى السکینہ، آپ نے چھری رکھ دی. فصلی، نماز پڑھی. ولم یتوضأ، اور وضو نہ کیا. اس سے ایک اور نئی بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ گوشت کھاتے وقت چھری کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے. اب اس میں فرق ہے، فرق ضرور ہے. ایک یہ کہ آپ کسی دوسری قوم کی نکالی میں کھائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، تو نیت سے ثواب ملے گا نا. اتباع کریں کسی اور کا، خوش کریں کسی اور کو، اور کہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھری کا استعمال کیا کھانے میں، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. اس سے ایک اور دین کی وسعت پتہ چلتی ہے جو عموماً ہمارے علماء نے اس کو بڑا ہی تنگ کر دیا ہے، اور ہر چیز پہ ایسے ایسے فتوے لگا دیے ہیں کہ جب تک ہاتھ سے نہ کھاؤ سنت پوری نہیں ہوتی. ہاتھ سے کھانا بڑا افضل ہے، اور اس میں اب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ جب ہاتھ بھی کھانے میں شامل ہوتا ہے تو وہ غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہاتھ سے نہیں کھائی جا سکتی، مثلاً آپ دیکھیں کہ دہی بھلے ہیں تو وہ آپ ہاتھ سے تو نہیں کھا سکتے، خصوصاً ہمارے کئی کھانے ایسے ہیں، یا کسٹرڈ ہے تو آپ ہاتھ سے کیسے کھائیں گے. یا اسی طرح گوشت کچھ اس قسم کا ہے کہ وہ ہاتھ سے نہیں توڑا جا سکتا، یا ہاتھ سے توڑنے میں وہ اس کے اندر سلیقہ یا وہ خوبصورتی نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں اگر کوئی چھری کا استعمال کر لیتا ہے یا چمچ کا استعمال کر لیتا ہے تو وہ منع نہیں ہے.
آپ کو بڑا فائدہ ہوگا حدیث پڑھ کے، بہت وسعت ملے گی. اچھا اب یہ کہ ہمارے علماء کا قصور نہیں ہے، انہوں نے ان چیزوں کے اوپر پابندیاں اس لیے لگائیں کہ یہ ہم غیروں کی نکالی میں کرتے تھے. وہ اپنی جگہ درست تھے کہ ہمیں دوسری قوموں کی نکالی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ چیز ذہن سے نکال کے ہم کسی بھی چیز کو سلیقے سے استعمال کرتے ہیں یا طریقے سے، تو اس میں اسلام نے منع نہیں کیا. اسلام چھری کا دشمن نہیں ہے یا کسی خاص انسٹرومنٹ کا. باب من مدمد من السویق ولم یتودع، ستو کھا کر کلی کرنا اور وضو نہ کرنا اس کی اجازت ہے. اور گوشت کھا کے اور ستو کھا کے کلی کا اس لیے حکم ہے کہ پھر وہ بعض اوقات کھانے کے بعد بھی منہ میں چپکے یا اٹکے رہتی ہیں اور اس سے نماز میں خلل پڑتا ہے، تو اس لیے کلی کر لینا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مولا بنی حارثہ ان سوید بن النعمان اخبرہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر. سوید بن عامر کہتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے خیبر کی فتح کے سال میں. حتی اذا كانوا بالصحباء، یہاں تک کہ صحبا میں پہنچے. وہی ادنا خیبر، اور صحبا کیا ہے؟ خیبر کے قریب مدینہ کی طرف کو ایک جگہ ہے، یعنی خیبر اور مدینہ کے درمیان، لیکن مدینہ سے قریب نہیں، خیبر سے قریب جگہ ہے. فصلی العصر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی. ثم دعا بالازواد، پھر سب زاد راہ اکٹھے کیے، بلوا لیے، یعنی جس کے پاس جو کھانا تھا منگوا لیا کہ سب یہاں اکٹھے کر لو اور اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ کیونکہ اس میں برکت ہوتی. فلم یؤت الا بالسویق، تو سوائے ستو کے کچھ نہ ملا، یعنی کچھ اور تھا نہیں اس وقت. فامر به، پھر آپ نے حکم دیا. فسریا، تو اس کو تر کیا گیا، یعنی بھگویا گیا ستو کو. فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا. ثم قام الى المغرب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے. یعنی یہ کام کب ہوا؟ عصر اور مغرب کے درمیان. عصر کی نماز پڑھ کے کھانے کو بیٹھے، منگوایا، وہ تیاری کی، ابھی کھا ہی چکے تھے کہ مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا. فمدمدا، تو آپ نے وضو نہیں کیا، صرف کلی کی. ومدمدنا، اور ہم نے بھی کلی کر لی. ثم صلی، پھر نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا. حدثنا اسبغ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے پاس بکری کا شانہ کھایا. ثم صلی، پھر نماز پڑھی. ولم یتوضا، اور وضو نہ کیا. باب هل يمدمد من اللبن، کیا دودھ پی کے بھی کلی کرنی چاہیے؟ یعنی پہلی چیزوں میں تو ہم نے یہ کہا تھا نا کہ ستو اور گوشت اٹک جاتا ہے، منہ میں رہ جاتا ہے، تو دودھ تو نہیں اٹکتا، وہ تو سب چلا جاتا ہے. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا، کہ آپ نے دودھ پیا. فمدمدا، پھر کلی فرمائی. وقال، اور فرمایا، ان له دسما، کہ اس میں چکنائی ہوتی. اور دسم کہتے ہیں ملائی کی قسم کو، یعنی اور بھی چکنائیاں ہوتی ہیں لیکن دودھ کی ملائی کا ذکر ہے یہاں. تابعہ یونس و صالح بن کیسان عن الزہری، یعنی دودھ کے بعد آپ نے کیوں کلی فرمائی؟ کہ دودھ کے اوپر بھی ایسے چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں، ملائی ہوتی ہے کہ جس کا اثر منہ میں باقی رہتا ہے. تو نماز ایسے حال میں پڑھنی چاہیے کہ منہ میں کسی چیز کا ٹیسٹ نہ ہو، ورنہ توجہ منہ کے ٹیسٹ کی طرف رہے گی. باب الوضوء من النوم، نیند سے وضو کرنا. ومن لم یر من النعسۃ، اور جس نے نہ سمجھا اونگ سے، والنعستین، اور دو اونگوں سے، اول خفقتی، یا سر کو جھٹکا لگنے سے، وضو ان وضو، یعنی ایک دفعہ یا دو دفعہ انسان اونگ جائے بیٹھے بیٹھے، یا اتنا ہو کہ سر نیچے گرے تو انسان کو ایک دم جھٹکا لگ کے آنکھ کھلے، تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹ جائے اور سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اکثر ائمہ کا خیال کیا ہے کہ اگر بیٹھے بیٹھے، جیسے مسجد میں خطبہ سن رہے ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب لوگ حج کو جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں تپتی دوپہر کو دھوپ کے بعد اندر اگر مسجد میں جا بیٹھے ایئر کنڈیشن میں، تو کیا ہوتا ہے، خود بخود نیند آنے لگتی ہے کوشش کے باوجود بھی. اب ایسے میں اگر کوئی شخص دوبارہ وضو کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس کے لیے ناممکن ہے، نماز ہی مس کر دے گا، کیونکہ بہت دور دور ٹوائلٹس میں بہت رش ہوتا ہے. ایسے میں کیا حکم ہے کہ اگر وہ شخص لیٹا ہوا نہیں، لیٹ گیا تو گیا وضو، لیکن اگر وہ بیٹھا ہوا اور بیٹھے بیٹھے ایک دو جھٹکے آ جاتے ہیں یا سر اس کا ایک دم نیچے کو ہو جاتا ہے تو اس میں وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدکم، جب اونگ ہے تم میں سے کوئی ایک، وہو یصلی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہو. بعض اوقات نیند کے غلبے میں نماز میں بھی اونگ آ جاتی، خاص طور پہ تراویح میں. فلیرقد، بس چاہیے کہ سو جائے. حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اسے نیند چلی جائے، اور پھر صبح اٹھ کے اور پڑھ لے.
فإن أحدكم کیونکہ تم میں سے ایک اذا صلی جب نماز پڑھے وہو نائس اور وہ اونگ رہا ہو لا یدری وہ نہیں جانتا لعلہ یستغفر شاید کہ وہ استغفار کر رہا ہو فیسب نفسہ اور وہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہو، یعنی اس کو نہیں پتا کہ وہ اپنے لیے استغفار کر رہا ہے یا کچھ اور مانگ رہا ہے. یعنی جب انسان کے ہوش و حواس اس کا ساتھ نہ دے تو زبردستی نماز نہ پڑھی جائے، لیکن اس چیز کو عادت نہ بنا لیا جائے کہ وہ اجازت ہے کہ اگر نیند آ رہی ہے تو انسان پہلے سو جائے، کیونکہ خصوصاً عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے کو سخت ناپسندیدہ کہا گیا. تو اگر ڈر ہو تو انسان پہلے ہی پڑھ لے. پھر یہاں تک کہ ایک صحابی کو آپ نے جمع کرنے تک کی اجازت دے دی تھی اس وجہ سے کہ وہ سارا دن ایسے کام کرتے تھے کہ جس کے بعد مغرب کے بعد عشاء تک جاگنا ان کے لیے محال تھا. اس سے بہتر تھا کہ وہ قضا کرتے، انہیں اجازت دی گئی کہ وہ مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیں. وہ بھی آپ آگے کہیں پڑھیں گے. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن ابي قلابه عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نعس احدكم في الصلاه فلینم جب تم میں سے کوئی نماز میں اونگے تو سو جائے حتی یعلم ما یقرأ یہاں تک کہ وہ جان لے کہ کیا پڑھ رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز ہوش و حواس میں پڑھنی چاہیے، جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. باب الوضوء من غیر حدث اگر وضو نہ ٹوٹے تو پھر وضو کر لے، کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی پہلا وضو ہے پھر ایک اور وضو کر لے، حدث کے بغیر ہی وضو کر لے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عمرو بن عامر قال سمعت انسا تحویل وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاة کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں وضو کرتے تھے. قلت كيف كنتم تصنعون میں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے. قال يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث کافی ہوتا تھا ہم کو وضو جب تک کہ وضو نہ ٹوٹتا. لیکن فتح مکہ کے روز آپ نے ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھی، یہ اس لیے کہ امت پہ جواز ثابت ہو جائے. یعنی دونوں چیزیں درست ہیں. اگر کوئی شخص وضو پر وضو کر لیتا ہے تو بھی اس کا وضو درست ہے، اور اگر ایک وضو سے 2 یا 3 نمازیں پڑھنا چاہتا ہے اور وضو قائم رہتا ہے تو وہ اس کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن نعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا بالصحباء صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالاطعمه فلم يؤت الا بالسويق فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمدمد ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. حدیث گزر چکی ہے. باب من الکبائر اللہ یستتر من بولہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا. بڑی اہم حدیث ہے اور بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہے. یستتر سطر سے ہے، سطر کا مطلب ہوتا ہے نا کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ ڈالے، تو جو نہ رکاوٹ ڈالے پیشاب کی چھینٹوں اور کپڑے میں تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. کسی حدیث میں لا یستبرئ بھی آتا ہے، لا یستنزہ بھی آتا ہے اور لا یستتر بھی آتا ہے. اور لا یستتر کا کسی نے معنی یہ بھی کیا کہ پیشاب کے وقت پردہ نہ کرے، یعنی سب کے سامنے ہی بیٹھ جائے یا اس طرح، لیکن یہ ضعیف قول ہے. اصل معنی یستتر کا یہی ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا. حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی دیوار کے پاس سے گزرے، من حیطان المدینہ تھے مدینہ کے باغوں میں سے، او مکہ تھا یا مکہ کے. اصل میں حائط کہتے ہیں دیوار کو، لیکن دیوار کسی گھر کی نہیں بلکہ باغ کی، یا ایسا باغ جس کی دیوار ہو، اور خاص طور پر وہ کھجوروں کا باغ ہو، بستان من النخل، جبکہ اس کی دیوار بھی ہو. تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فسمع صوت انسانین تو آپ نے 2 انسانوں کی آواز سنی، یعذبان فی قبورہما جو عذاب دیے جا رہے تھے اپنی قبروں میں، کیونکہ آپ کو وہ چیزیں سنوا دی جاتی تھی جو عام بندے نہیں سنتے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعذبان وما یعذبان فی کبیر عذاب دیے جا رہے ہیں دونوں اور نہیں عذاب دیے جا رہے کسی بڑی بات میں، کو بہت بڑے گناہ میں نہیں. ثم قال بلا کان احدہما ہاں ان دونوں میں سے ایک لا یستتر من بولہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. وکان الآخر اور دوسرے کا مسئلہ کیا تھا، یمشی بالنمیمہ وہ چغل خوریاں کرتا تھا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ چغل خوری اور غیبت میں کیا فرق ہے. غیبت جسٹ سمپل بیک بائٹنگ ہے کسی کی، لیکن چغل خوری کیا ہے، کسی کے خلاف دوسرے کو بھڑکانے کے لیے اس کی غیبت کی جائے. یعنی غیبت بھی بری ہے، چغل خوری اس سے بری ہے.
یعنی غیبت تو بعض اوقات انسان صرف اس لیے کرتا ہے کہ اپنی برات ظاہر کرتا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے، دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے. لیکن نمیمہ کیا ہے کہ فساد بھی مزید ڈلوانا چاہتا ہے. تو دوسرے کا قصور کیا تھا، دوسرے کا گناہ کیا تھا کہ وہ چغل خوری کرتا تھا. ثم دعا بجریدۃ، پھر آپ نے منگوائی ایک کھجور کی ٹہنی. جریدہ، جرادہ کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا، یعنی اس پہ پتے نہ ہو، خالی ٹہنی. فکسرھا، پھر آپ نے اس کو توڑا، کسرتین، دو ٹکڑوں میں. فوضع علی کل قبر، رکھ دیا اوپر ہر قبر کے، منہما، ان دونوں میں سے، کسرتن، ایک ایک ٹکڑا. فقیل لہ، تو آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ لم فعلت ھذا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ ٹہنیاں کیوں لگائی ہیں آپ نے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، لعلہ ان یخفف عنہما، شاید کہ ان دونوں سے ہلکا کر دیا جائے، ما لم تیبسا، جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں، یعنی جب تک یہ ٹہنیاں ہری ہیں شاید ان کا عذاب کم کر دیا جائے. اور اس میں آپ دیکھیں، ایک تو آپ نے شاید فرمایا، اور دوسرا ایک خاص لمٹ تک، اور کتنے دن وہ گیلی رہیں گی. اب اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اپنی قبروں کے اوپر پھول بھی ڈالے، پتے بھی ڈالے، سبزہ بھی اگایا، لیکن اندر کے لیے کوئی کام نہ کیا، چغلیاں بھی کی اور نجاست کا بھی کوئی دھیان نہ رکھا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سے جواز ملتا ہے کہ قبر کے اوپر آپ سبزہ اگا لیں یا سبزہ لگا لیں یا پھول ڈال لیں. چلے بھی مان لیا کہ اس سے جواز نکلتا ہے، لیکن اس حدیث کے بیان کرنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ پھول ڈالنے پہ تو پوری توجہ رکھیں اور سبزہ اگانے پہ تو پورا کنسرن ہو آپ کا، لیکن ان کاموں سے نہ بچیں جو عذاب قبر کا سبب ہے. نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کام ہی نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس مصیبت میں انسان جا پڑے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کیا بات ہے پیشاب کے چھینٹے؟ اس لیے کہ جب وہ کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں تو کوئی نماز ہی قبول نہیں. آپ کی جب نماز ہی قبول نہیں تو آپ کے لیے بخشش کس چیز میں؟ کیونکہ نماز تو پہلی چیز ہے بخشش کی. اور پھر اس میں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ قبر والے مسلمان تھے، کیونکہ اگر کافر ہوتے تو آپ فرماتے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کفر نہیں سبب بتایا، پیشاب اور چغل خوری بتایا. بعض لوگوں نے کہا جی وہ ٹہنی سبز رہنے کی بات اس لیے کی کہ سبز ٹہنی تسبیح کرتی ہے. نہیں، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتہاد تھا. آپ نے یعنی اس عذاب کو کم کرنے کے لیے جو آپ کو تدبیر سمجھ آئی وہ آپ نے اختیار کی کہ شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. یہ نہیں کہا اس سے فائدہ ہوگا، فرمائے شاید، جب تک یہ سبز رہے.